سورۃ النساء کی آیت نمبر 110۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کچھ منافقوں کا ایک برا عمل ذکر کیا کہ انہوں نے چوری کر کے، ایک تو چوری کی، یہ بھی بہت بڑا گناہ اور جرم، اور پھر چوری کے پکڑے جانے کے ڈر سے الزام بھی دوسرے بے گناہ لوگوں پہ لگا دیا، یہ اس سے بڑا جرم۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ان کو بھی تنبیہ کی۔ کچھ مسلمان ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کی طرفداری کر رہے تھے، اللہ پاک نے ان کو بھی تنبیہ کی۔ لیکن جس طرح قرآن کریم کا انداز ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت بے کراں ہے۔ اللہ رب العالمین مجرم کو بھی راستہ دیتے ہیں، راستہ بند نہیں کرتے، دروازے بند نہیں، اللہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے ایسے ہی لوگوں کو توبہ کا راستہ دکھایا۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی شخص بھی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، یعنی چھوٹا گناہ ہو جائے، بڑا گناہ ہو جائے، ایسا گناہ ہو جائے جس کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے، یا ایسا گناہ ہو جائے جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ بھی ہے، کسی طرح کا بھی کوئی گناہ ہو جائے، مثلا نماز چھوڑ دی، گناہ کا تعلق اپنی ذات سے ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کی، گناہ کا تعلق اپنی ذات سے ہے، لیکن کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا حق دبایا، کسی پہ تہمت لگائی، اس گناہ کا تعلق دوسرے کے ساتھ بھی جڑ گیا، تو گویا کسی بھی طرح کا کوئی گناہ ہو جائے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہے، معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے، فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو وہ اس حال میں پائے گا کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیسا میرے عزیز دوستو پیارا اللہ ہے، کیسا مہربان اللہ ہے۔ دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، اور وہ دن رات ہمیں رزق پہنچاتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہمارا سانس بند نہیں کرتا، ہماری آکسیجن بند نہیں کرتا، کھانا پانی بند نہیں کرتا،
اور پھر توبہ کا راستہ دیتا ہے، آؤ توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اب ہم استغفار بھی نہ کر سکے تو ہم سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ گناہوں سے پاک اور معصوم ذات ہے، بالفرض والمحال کوئی ہوں بھی صحیح تو اللہ پاک فرماتے میں نے سب اگلے پچھلے معاف کر دیے۔ اس کے باوجود ایک روایت میں آتا ہے آپ ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ سے زیادہ یہ جملہ کہا کرتے تھے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک روایت میں 100 دفعہ سے زیادہ۔ علماء نے لکھا ہے 70-100 تحدید کے لیے نہیں، تکثیر کے لیے ہے، یعنی آپ بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ پھر کتنا پیارا راستہ اللہ نے ہمیں یہ بھی دے دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر تیرے در پہ آ جائیں، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر تیرے در پہ آ جائیں اور یہ بھی استغفار چاہیں، یہ بھی اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ ثم جاؤک یستغفر اللہ سے خود بھی معافی مانگے، اللہ کا محبوب بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو بڑے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد آپ کی قبر مبارک پہ آئے اور وہاں آ کر یہی آیت مبارکہ پڑھ کے ثم جاؤک یستغفر اللہ، پھر تیرے پاس آئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ کا محبوب بھی ان کے لیے معافی مانگے، اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ملے گا۔ انہوں نے یہی آیت پڑھ کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے محبوب سے کہا آپ بھی میرے لیے سفارش کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے غیب سے آواز آئی کہ تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ میرے محترم دوستو، میرا آپ کا یہ خوبصورت عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جنت ہے، جنت ہے، اور جنت میں مردے نہیں ہوتے، جنت میں زندے ہی ہوتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ آج بھی کوئی جائے اور آپ سے درخواست کرے میرے لیے استغفار کریں، اللہ کے محبوب استغفار کریں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن فرمایا وَمَن يَكْسِبْ اِسْمًا، یہ طے شدہ اصول ہے، جو کوئی گناہ کمائے گا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا اصول نہیں ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، جو بوجھ اٹھائے گا وہ خود ہی اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ نہیں کہ باپ جرم کرے اور بیٹا پکڑا جائے، بیٹا جرم کرے اور باپ پکڑا جائے، ہر ایک اپنے عمل کے وبال میں ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، فرمایا اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر فعل میں حکمتوں والا ہے، اس کا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی فیصلہ، کوئی قدرت حکمت سے خالی نہیں۔ اور فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو کوئی گناہ کرے چھوٹا یا بڑا، خطیئہ کوئی لغزش ہو جائے، بھول ہو جائے، چھوٹا گناہ ہو جائے، او اسمن یا بڑا گناہ کر بیٹھے، ثم یرمی بہ بریئا، کرنے کے بعد پھر اس کا الزام کسی بری پہ لگا دے، کسی بے گناہ پہ الزام لگا دے، جیسا کہ یہ بنو عبیرق کے بیٹے نے کیا تھا
کہ خود چوری کر کے الزام پہلے حضرت لبید ابن اسلم پہ، لبید ابن سہیل پہ، اور پھر ایک یہودی پہ لگا دیا۔ اللہ پاک فرماتے جو کوئی ایسا کرے گا فقد احتمل بہتانا، اس نے بہت بڑا الزام سر پہ اٹھایا، واسما مبینا، اور کھلے گناہ کا مرتکب ہوا۔ ایک تو گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، پھر اس گناہ کا کسی ایسے انسان پر جو بے قصور ہے اس پہ الزام لگانا، یہ اس سے زیادہ بڑا ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے تو بیعت میں اور شرائط کے ساتھ یہ بھی شرط ہوتی تھی کہ کسی بے گناہ پر الزام نہیں لگائیں گے، یہ بھی ایک اس میں شرط طے ہوتی تھی۔ تو میں آپ بھی عزم نیت ارادہ کریں کہ گناہوں سے بچیں گے بھی انشاءاللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کریں گے، کسی دوسرے پہ اس کا الزام نہیں لگائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، یا رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اکفنی کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا